الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم آیت 56 سے سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت ایک آئینے کے طور پر سامنے رکھ دی گئی ہے، جس میں قریش بھی اپنا انجام دیکھ سکتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی کہ وہ کس سرفرازی تک پہنچنے والے ہیں. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سیدنا یوسف کو زندہ سے بلا کر بادشاہ نے اقتدار سونپ دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا ہی اقتدار تھا جس طرح اب ہم پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم کے لیے دیکھتے ہیں. یعنی بادشاہ تو آئینی طور پر بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں. اب کسی حد تک اس زمانے کے بادشاہ مطلق العنان ہوتے تھے، لیکن بادشاہ نے اپنا عملی اقتدار یا اپنا انتظامی اقتدار کہیے وہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا. اس پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہے فروکش ہو، جس حصہ ملک کا چاہے دورہ کرے، مصر اس کا ہے، بادشاہی اس کی ہے، وہ جہاں چاہے کوئی حکم دے سب اس حکم کے پابند ہوں گے. اسی ذیل میں قرآن نے تو اپنے اسلوب میں ایک جملے میں یہ ساری بات بیان کر دی ہے. بائبل کی کتاب پیدائش سے ایک اقتباس میں نے سامنے رکھا تھا، جس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح کا اقتدار تھا، کس طرح دیا گیا اور لوگوں کو کس طریقے سے منادی کرا کے یہ حکم دے دیا گیا کہ سب ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیکیں، یوسف کو عزت لیں، اور اب یوسف ہی عملی طور پر اس ملک کے مصر کے حکمران ہیں. اس تفصیل میں یعنی جو کتاب پیدائش میں بیان ہوئی ہے، بائبل کی کتاب پیدائش میں 39 سے 44 آیات میں نے پڑھ دی تھی. بار بار لفظ فرعون استعمال ہوا ہے، یعنی شاہ مصر کے لیے. مصر میں فرعونہ کی حکومت رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ کے زمانے میں جو خاندان حکومت کرتا تھا اس کا لقب فرعونی تھا، اور اس حیثیت سے فرعون کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. لیکن قرآن نے یہاں کسی جگہ شاہ مصر کے لیے فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا. الملک کہا ہے، فرعون کا لفظ نہیں استعمال کیا. بائبل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا لفظ فرعونی استعمال ہوا ہے. اس پر میں نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہم عصر اس بادشاہ کے لیے لفظ فرعون کا استعمال بائبل کے مرتبین کی غلطی ہے. یعنی فرعونہ کے لقب سے جو خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں، یہ خاندان یا یہ بادشاہت وہ نہیں تھی. یہ تاریخی طور پر معلوم ہے، لیکن بائبل نے اس کے لیے لفظ فرعون استعمال کر دیا ہے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرتبین سے غلطی ہوئی ہے.
یہ بات جب ہمارے ہاں کہی جاتی ہے تو اس سے فوراً لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بائبل تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، تو کیا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے؟ اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یعنی اس کا پہلا حصہ جس کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ اور عہد نامہ جدید سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کی طرف سے جن لوگوں کو آخری وقت میں دعوت کے لیے بھیجا گیا ان کی تاریخ ہے۔ تو یہ تاریخ کی کتابیں ہیں بنیادی طور پر۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے جیسے ہمارے مورخین بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بالکل صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مختلف ادوار میں پہلے زبانی روایتیں رہی ہوں گی، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد بعض مصنفین نے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ ایک چیز ہم سے بہت مختلف ہے ان لوگوں کے ہاں، اور وہ بھی غلط فہمی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جب زبانی روایتیں باقاعدہ ترتیب دینا شروع کی گئیں تو مسلمانوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی یا کوئی خاص ادارہ نہیں قائم کیا یا شاہی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو جمع کر کے یہ ذمہ داری نہیں دی کہ یہ اب بہت سی تاریخی روایات لوگ بیان کر رہے ہیں تو ایک باقاعدہ تاریخ لکھی جائے، یعنی قومی سطح پر یا جماعتی سطح پر یا کمیونٹی کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر تاریخ کو مرتب کرنے کا اہتمام ہمارے ہاں کبھی نہیں کیا گیا۔ ہماری تاریخ جو کچھ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترتیب پائی ہے وہ مختلف جلیل القدر مورخین نے اپنے طور پر ترتیب دی ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ جو اس کا ذوق رکھتے تھے انہوں نے تاریخی روایات کے اس سارے ذخیرے کو کبھی بحث ترتیب دے دیا، جیسے کہ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ میں نے تنقیح کا کام نہیں کیا، وہ تفسیر میں مختلف اقوال نقل کر کے بالعموم اپنی ترجیح بیان کرتے ہیں، تاریخ میں بھی کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی تنقیح کا کام وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، جو کچھ بھی روایات موجود تھیں میں نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ بعد میں پھر کچھ تنقیح کا کام بھی ہوا لیکن زیادہ تر روایتی طریقے سے، یعنی کچھ سند دیکھ لی، کچھ اس طرح کی چیز دیکھ لی، سند کے معاملے میں کوئی ضعف ہوا تو اس پہ تبصرہ کر دیا، جیسے کہ ابن کثیر ہے یا ابن اسیر ہے یا اور بعض مورخین ہیں۔ لیکن یہ انفرادی شخصیتوں کا کام ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں، اس فن کے ماہرین ہیں اور وہ اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں شروع سے یہ رہا ہے، اب بھی یہی ہے، یعنی اس وقت مثال کے طور پر بائبل کے ترجمے ہیں، تو ہمارے ہاں تو آپ کو یہ ملے گا نا کہ یہ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے، یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، یہ مولانا محمود حسن کا ترجمہ ہے، یہ فلاں کا ترجمہ ہے، یہ فلاں کا ترجمہ ہے، بلکہ انگریزی زبان میں بھی، افریقہ کی مختلف زبانوں میں بھی، فرانسیسی زبان میں بھی آپ کو انفرادی سطح پر مترجمین کے ترجمے ملتے ہیں اور ان میں لوگ انتخاب کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ بائبل میں ایسے نہیں ہوتا، یعنی ان کے ہاں اس کے لیے باقاعدہ اہتمام رہا ہے۔ 70-72 بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تعداد کا ذکر آتا ہے کہ لوگوں کی مجلس بنا دی جاتی تھی اور پھر وہ ترجمہ کرتے تھے اور اس کو ایک سرکاری یا قومی ترجمے کی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے تاریخ کی ترتیب میں بھی یہی کام کیا۔ اس سے بائبل ان کے ہاں گویا ان کی اپنی کمیونٹی یا ان کی اپنی جماعت کی ایک متفقہ تاریخ بن گئی، وہ ہمارے ہاں بن نہیں سکتی کیونکہ انفرادی کام کے بارے میں تو 2 رائے 3 رائے ہوتی ہیں، تو وہ بن گئی۔ اب وہ تاریخ کی کتاب ہے، تو تاریخ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جس میں یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ پر تورات نازل ہوئی۔
یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. اسی طرح بعض دوسرے انبیاء کو، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ صحائف دیے گئے، یعنی چھوٹی چھوٹی رسالوں کی صورت میں کتابیں جو انذار کی کتابیں تھیں بنیادی طور پر. وہ اگر آپ بائبل کے مجموعے میں دیکھیں، حزقیل نبی کا صحیفہ، یرمیہ کا صحیفہ، یسیہ کا صحیفہ، تو وہ سب اسی طرح انذار کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتابچے کہیے یا رسائل ہیں، تو صحیفے بھی دیے گئے. اب جو کچھ الہام یا وحی ہے اور جو پیغمبروں کی وساطت سے، وہ بائبل کے اس پورے مجموعے میں وہ رسالے ہیں جو صحف انبیاء کی صورت میں بھی ایک جگہ پہ ہیں، اور تورات بھی جب اس کا وقت آیا ہے تو وہاں رکھ دی گئی ہے. انجیل اور زبور کا معاملہ بھی یہی ہے. تو اس وجہ سے جب بائبل کی غلطی کوئی بیان کی جاتی ہے، یا بائبل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت قابل اعتراض ہیں، مثال کے طور پر پیغمبروں تک کے بارے میں نادانستہ بدکاری کے واقعات بعض بیان ہو گئے ہیں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ بائبل پر یا تاریخ پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ الہامی کتابوں پر اعتراضات نہیں ہوتے. تورات اس کے اندر ہے، بائبل تورات نہیں ہے. اسی طرح زبور اس کے اندر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ بائبل پوری کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. تو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے. اس پہلو سے یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمعصر اس بادشاہ کے لیے لفظ فرعون کا استعمال بائبل کے مرتبین کی غلطی ہے. یہ بادشاہ یعنی یوسف کے زمانے کے یہ بادشاہ مصری حکمرانوں کے 15ویں خاندان سے تھا، جو تاریخ میں چرواہے بادشاہوں ہکسوس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. یعنی یہ خاندان ہی بالکل الگ ہے، یہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے. یہ لوگ عربی نسل تھے، یعنی یہ عرب تھے. یہ علاقہ کسی زمانے میں ساتھ ساتھ رہا ہے، اب بھی اسی طرح ہے. یعنی ادھر کے لوگ ادھر جاتے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے. خود سیدنا ابراہیم کو ایک زمانے میں ہجرت کرنا پڑی تو مصر بھی گئے، اور شام و فلسطین سے مصر جا کر، یعنی یہ لوگ جنہوں نے اس وقت وہاں حکومت قائم کر لی تھی. جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی کہے تو یہی کہیں گے نا کہ مغلوں کی حکومت یہاں کئی سو سال قائم رہی. یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے یا فرغانہ سے آئے تھے، تو یہ باہر سے لوگ آتے تھے اس زمانے میں. یہ لوگ عربی نسل تھے، اور شام و فلسطین سے مصر جا کر 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں مصر کی حکومت پر قابض ہو گئے تھے. یعنی اب سے 4000 سال پہلے، 2000 سال قبل مسیح. اب ہم 2200 بعد مسیح میں ہیں. عرب مورخین انہیں امالیق کہتے ہیں. دور حاضر کے محققین کی عام رائے ہے کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس حکمران کا نام مصری تاریخ میں اپوفس ملتا ہے، وہی حضرت یوسف کا ہمعصر تھا. یعنی اس کا نام جو مورخین بیان کرتے ہیں یا دور حاضر میں اب محققین نے تعین کرنا چاہا ہے، تو وہ اس کا نام یہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت یوسف کا ہمعصر بادشاہ تھا. فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی، اور یہ لوگ مصری مذہب کو نہیں مانتے تھے. یعنی یہ عربی نسل تھے، مصری مذہب کو بھی نہیں مانتے تھے. ان کا الگ نقطہ نظر تھا، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس پر سیدنا ابراہیم کے کچھ اثرات بھی ہوئے ہوں، یا ان کی تعلیمات کے بھی. کیونکہ جس طرح زندہ میں سیدنا یوسف نے ذکر کیا ہے، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مخاطبین واقف ہیں ان بزرگوں سے. چنانچہ یہ نام، یعنی یہ جو نام میں نے بیان کیے ہیں، چنانچہ یہ نام ان قبطی نسل بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ان کی حکومت ختم کر کے ان کے بعد 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں کسی وقت برسر اقتدار آئے. یعنی فرائنہ کا دور 2000 قبل مسیح میں نہیں، بلکہ 15ویں صدی کے اواخر میں جا کر استعمال ہونا شروع ہوا. اور یہ قبطی نسل ہیں، یعنی خود مصر کے قدیم باشندے جو قبطی کہلاتے ہیں، انہی میں سے اٹھے
اور انہی نے فرعون کا لقب اختیار کیا، جو مذہبی بادشاہوں یا گاڈ کنگز کے لیے ایک خصوصی تعبیر رہی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بائبل کے اقتباس میں جو فرعون کا لفظ بار بار آیا ہے وہ تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ یوسف کو اس طرح ہم نے اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہاں ظاہر ہے جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اجر جو ضائع نہیں کرتے، ولا نضیع اجر المحسنین کہا ہے، یہ دنیاوی اجر ہے۔ آخرت میں تو یہ واضح ہے کہ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں یا کوئی غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں، تو ان سے متعلق کیا قانون ہے؟ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی خوبی عمل کا اجر، ان کی خوبی عمل کا اجر ان کو دنیا میں بھی کسی نہ کسی صورت میں لازماً دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی مسائی کا دنیوی اجر بھی ملتا ہے۔ کیا ملے گا، کتنا ملے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے۔ اصلی اجر جو ان کے عمل کے لحاظ سے ملنا ہے یا اس پر اللہ کا فضل بھی مزید ملنا ہے، وہ قیامت کا قانون ہے۔ تو یہاں جتنا بھی اللہ دے دے ان کی عنایت ہے، تو اس کو بیان کیا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دیا کہ اس کے ہم پابند نہیں ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ہماری مشیت ہوتی ہے، ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو ہم نوازتے ہیں، اور خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی کچھ نہ ملے، جو کچھ مناسب سمجھتے ہیں، جو دنیا میں دینا موزوں ہوتا ہے، حکمت کا اقتضا ہوتا ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے بات، یعنی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فوراً تنبیہ کی، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آخرت کا اجر البتہ ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لائے اور خدا سے برابر ڈرتے رہے۔ یعنی اس کو اس اجر کے مماثل یا اس جیسا یا اس کے مقابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک عنایت ہے، اللہ رحمت فرماتا ہے، دے دیتا ہے، لیکن اصل اجر بھی وہی ہے، اور اس کے کیا کہنے، اس اجر کا اس کے ساتھ کوئی تقابل ہو نہیں سکتا۔ واضح کر دیا تاکہ متنبہ رہے لوگ۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس کے کئی برس بعد، ظاہر گزر گئے، قرآن مجید جس طرح اس سرگزشت کو بیان کر رہا ہے تو اس میں جو درمیان کی چیزیں ہیں، داستان سنانا پیش نظر نہیں ہے، وہ بیان بھی نہیں کی جاتی۔ اس کے کئی برس بعد یوسف کے بھائی مصر آئے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور اس کے ہاں بھی حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو اس نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اب یہ ایک بات ہے پوری کی پوری جس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں قرآن نے بیان کر دی۔ اس میں جو حواشی میں نے لکھے ہیں وہ سن لیجئے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے، اس پر میں نے لکھا ہے آگے کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی غلہ خریدنے کی غرض سے مصر آئے تھے۔ یعنی قحط پڑ گیا، اور ظاہر ہے کہ قحط کوئی مصر تک محدود نہیں تھا، گرد و پیش کے علاقوں میں بھی اس کے بڑے اثرات تھے، تو یہ غلہ خریدنے کی غرض سے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے جس قحط کی پیشین گوئی کی تھی وہ شروع ہو چکا تھا، اور اس نے مصر اور اس کے ملحقہ ممالک شام و فلسطین وغیرہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاہم یوسف علیہ السلام کی پیش بندی اور حسن انتظام کی وجہ سے مصر نہ صرف یہ کہ اپنے جمع شدہ غلے سے اپنی ضروریات پوری کر رہا تھا،
بلکہ پاس پڑوس کے ملکوں سے دوسرے ضرورت مندوں کو بھی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اگر چاہیں تو وہاں آ کر ایک معین مقدار میں غلہ خرید سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس قدر غیر معمولی بندوبست کر لیا تھا کہ وہ ان کی اپنی قوم کے لیے بھی کفایت کر رہا تھا اور اپنی قوم کے لیے جو کچھ چاہیے تھا اس کو رکھ کر وہ بہت سا غلہ باہر سے آنے والوں کو بھی دے رہے تھے۔ لوگ آتے تھے اور خرید کر لے جاتے تھے، البتہ اس کے لیے ایک راشننگ کر دی گئی تھی، ایک معین مقدار میں لوگ غلہ لے جا سکتے تھے، وہ آگے واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ فرمایا کہ جب یوسف کے بھائی اس غرض سے مصر آئے تو وہ وہاں بھی حاضر ہوئے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اہتمام کو دیکھ رہے تھے، براہ راست دیکھتے تھے۔ جو لوگ خاص طور پر مصر کے دارالحکومت میں آتے تھے، باقی جگہوں پر ان کے مقرر کردہ عامل یا گورنر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو وہاں آئے تو وہ خود بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ لوگ بھی ان کے ہاں حاضر ہوئے، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ بیرونی تھے، اس لیے غلہ خریدنے کے لیے انہیں خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ یعنی وہ پہلے وہاں آتے، وہاں آ کے دربار سے ان کو اجازت نامہ دیا جاتا، پھر وہ بازار میں جاتے اور جا کے غلہ خرید لیتے۔ یہ حاضری غالباً اسی مقصد سے ہوئی، یعنی وہاں وہ پہنچے۔ اس لیے وضاحت ضروری تھی کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلہ خریدنے آئے تو کسی منڈی میں جاتے خرید لیتے، وہاں کیوں آئے؟ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا بندوبست کیا گیا تھا۔ تو اس نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ یعنی ایک طرف پہچان لیا، دوسری جانب نہیں پہچانا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ پہچاننا، یہ نہ پہچاننا کچھ بعید از قیاس نہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا، اس وقت آپ صرف 17 سال کے تھے، اور اب آپ کی عمر 38 سال ہو چکی تھی۔ یہ کم و بیش 20 سال کا عرصہ ہے۔ اتنی مدت آدمی کو بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ آگے آیت 90 سے اشارہ نکلتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت میں انہیں اپنے بھائی کی جھلک ضرور نظر آئی، یعنی ایسے انہیں خیال ہوا یہ تو یوسف کی طرح لگتے ہیں، مگر جلد ہی اس خیال کو انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ یہ گمان کسی طرح نہیں کر سکتے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ آج مصر کے تخت حکومت پر متمکن ہے۔ یعنی اتنا فاصلہ بھی تھا، عرصہ بھی بہت ہو گیا، اور پھر یہ کہ حالات میں جو تبدیلی آئی اس کا تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کہاں وہ لڑکا جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا اور ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، وہ یہاں مصر کے تخت حکومت تک پہنچ گیا ہے۔ تو وہ پہچان نہیں سکے، یوسف کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ پھر ان کی واپسی کے وقت، یعنی غلہ لیا انہوں نے، خریدا، اجازت مل گئی، ان کی واپسی کے وقت جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا، یعنی باقاعدہ ان کو وہاں ٹھہرا لیا گیا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی شاہی مہمان خانے ہوں گے، جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو ان سے کہا اب آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں، الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی۔ یعنی انہوں نے ان کو توجہ دلائی، اور ظاہر ہے کہ پیش نظر ایک مقصد تھا تو خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ میں اس طرح غلہ دے رہا ہوں، اس اہتمام کے ساتھ دے رہا ہوں، اور پورے پیمانے سے تلوا کر دیتا ہوں، کسی اجنبی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور یہ بھی کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اس کے لیے میزبانی کا، ٹھہرنے کا، سراہوں کا ہم نے بڑا اہتمام کر رکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہو تم۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ سب بات ان کو کیوں کرنی پڑی؟ کوئی احسان جتانا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ وہ مقصد پیش نظر ہے کہ سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، آئندہ جب آؤ تو پھر اپنے بھائی کو وہ چاہتے تھے کہ بلوا لیں۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین،
دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ۔ لیکن اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ یعنی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ پھر میں غلہ نہیں دوں گا۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ساری بات یعنی منفی مثبت دونوں جملے اصلاً اس لیے بولے گئے ہیں کہ وہ بھائی کو لانے پر مجبور ہو جائے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب کہنے کی۔ عام لوگ آتے ہوں گے لے جاتے ہوں گے غلہ۔ اس پر میں نے لکھا ہے غلے کی ضابطہ بندی کی جائے تو بالعموم یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر ضرورت مند کو اس کے افراد خاندان کے حساب سے غلہ دیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں بھی جب کبھی ایسی کمی ہوئی ہے تو راشننگ کر دی جاتی ہے، اس میں آپ اپنے خاندان کے افراد کے لحاظ سے مثال کے طور پر چینی خریدیں گے۔ یہ معلوم ہے کہ 60 کی دہائی میں جب چینی کی راشننگ ہوئی تو لوگوں کو کارڈ جاری کر دیے گئے اور اسی طرح آپ جا کے اپنے خاندان کے افراد کے لحاظ سے چینی خرید سکتے تھے، اس سے زائد یا کم نہیں لے سکتے۔ غلے کی ضابطہ بندی کی جائے تو بالعموم یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر ضرورت مند کو اس کے افراد خاندان کے حساب سے غلہ دیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے بھائی بنیامین کے نام پر بھی غلہ حاصل کیا ہوگا، یعنی انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم اتنے اس وقت آئے ہیں، ایک بھائی پیچھے ہے تو اس کے لیے بھی غلہ دے دیں، اور ان کی یہ بات مان لی گئی ہوگی۔ یعنی ویسے تو افراد خاندان کو آنا ہی ہوتا تھا، سب آئیں اور آ کے لے جائیں، لیکن اگر کسی نے اس طرح کی بات کی مثلا میرے والدین پیچھے ہیں تو یہ تو بالکل قرینہ قیاس ہے، لیکن یہ کہ ایک بھائی بھی پیچھے رہ گیا ہے یہ باور کیا گیا، وہ نہ مانتے تو نہ مانتے، تو انہوں نے یہ کہا ہوگا۔ اس سے حضرت یوسف کو موقع مل گیا کہ وہ اصرار کریں کہ اس وقت تو میں نے تمہاری بات مان لی ہے کہ پیچھے تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، لیکن آئندہ اس کو لے کر آنا ہوگا، نہیں لاؤ گے تو تمہیں جھوٹا سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کے بعد تم میرے قریب بھی پھٹکنے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہمارے بچپن میں راشننگ ہوئی تو میں اپنے گھر والوں کے راشن کارڈ پر چینی لینے کے لیے گیا بازار میں، تو وہاں پر ایک صاحب یہ بتا رہے تھے، راشن ڈپو کہتے تھے اس کو، وہاں کے ذمہ دار کو، کہ میرا ایک بھائی گھر میں بھی ہے اور وہ میں اس کا نہیں لا سکا تو اس کے حصے کی چینی بھی دے دیں۔ زیادہ چینی لوگ لینا چاہ رہے ہوتے تھے، چینی کھانے کے ہمارے یہاں لوگ شوقین بھی بہت ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں اس کا کوئی سوال نہیں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پچھلی گلی میں۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی کو لاؤ، تو وہ کچھ لے تو لال کرنے لگ گئے کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اس آدمی کو شبہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ چینی یہیں رکھ دو، اب وہ آئے گا تو میں دوں گا تمہیں۔ لہٰذا وہ گیا، جا کے 1.5 سال کے بچے کو لے کے آ گیا، تو اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا یہ کتنی چینی کھاتا ہے؟ تو خیر اس نے بڑا ہی مسکت جواب دیا، اس نے کہا کیوں اس کو دودھ میں چینی نہیں چاہیے ہوتی؟ تو خیر وہ لے گیا چینی اس کے حصے کی۔ تو یہاں پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی کو لے کے آؤ گے تو آئندہ غلہ ملے گا، ورنہ یہاں نہ آنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دل میں چور ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک بھائی کو اسی طرح لے کے نکلے اور کنویں میں ڈال دیا، تو اب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر کچھ اس کے بعد، یہ قرآن کا عجیب اسلوب ہے، یعنی پہلے یہ بات کچھ دھیمے لہجے میں کہی اور اس کے بعد پھر انہیں خیال ہوا کہ یہ تو ہم مارے جائیں گے اگر نہ لائے، تو پھر انہوں نے بڑے زور سے کہا انا لفاعلون، ہم یہ ضرور کر لیں گے، یعنی مطمئن رہیے ہم لے آئیں گے اپنے بھائی کو۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے ان کو اطمینان دلا دیا۔ تو
اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ سیدنا یوسف کی سرگزشت کا وہ حصہ سامنے آئے گا جس میں بھائی کو لے کر آئے، اور پھر کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی راز سے پردہ اٹھا دیا اور ان کا خاندان کس طرح منتقل ہوا اور انہوں نے مصر میں پھر نئی زندگی کی اپنے خاندان کے لیے ابتدا کی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔